یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں۔ غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا، تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر۔ اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے۔ یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں، یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے۔ اگر پل سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے۔ اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں، جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا۔ بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے اور کیا ہے۔